کہ جب نکاح ہو جاتا ہے نا جی، شیطان ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے ویلہ ویلہ، میں تباہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، انسان نے، مسلمان نے اپنا دین مجھ سے بچا لیا، میں نے اس کو تباہ کر دینا تھا، نکاح سے دور کر کے، شادی سے دور کر کے اس کو زنا میں لے جاتا تھا، گناہ میں لے جاتا، اس کو بد نگاہی کرواتا تھا، اس نے نکاح کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنا دین بچا لیا۔ دوستو، کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ بچے کتنی کتنی عمر کو ہو گئے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی عمر کتنی ہے شادی کی؟ کوئی بیٹھا بتا سکتا ہے؟ 14 سال میں بیٹا بالغ ہو جاتا ہے اور 10 سال میں بیٹی بالغ ہو جاتی ہے، یہ عمر ہے ان کی شادی کی شروع۔ آپ اس کی تربیت شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اسی دوران میں شادی کر دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بچی کو، بیٹے کی تربیت کریں، اس دوران میں تربیت کرتے ہوئے ان کو کیا کریں؟ اب یہاں ان کو ضرورت ہے، یہاں نکاح کی ضرورت ہے، اس جگہ پر ضرورت ہو گئی، اب ہم نے کیا کرنا؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں دونوں اور کمرے میں اکٹھے سوتے ہیں تو اکٹھے سونے والوں کے بستر بھی علیحدہ کر دو، دونوں بہن بھائیوں کو بھی اکٹھے نہ سونے دو، جب ان کی عمر اتنی ہو جائے کہ جب یہ بلوغت کو یا عاقل ہو جائیں، ان کے بستر جدا جدا کر دو، علیحدہ کر دو، اکٹھے نہ بیٹھنے دو۔ میرا سوال ہے کہ بہن بھائی اگر جوان ہونے کے بعد اکٹھے نہیں سو سکتے، اور یہ بیکن ہاؤس سکول سسٹم یا کو ایجوکیشن کے نام پہ جتنی بغیرتیاں سکول ہم سے کروا رہے ہیں، اور یہ سکول والے اور کالجوں والے اور یونیورسٹیوں والے ہم سے کرا رہے ہیں، اگر بہن بھائی کی نگاہ خراب ہو سکتی ہے بلوغت کے بعد، کیونکہ ان میں یہ چیز پائی گئی ہے کہ ان میں یہ چیز عنصر پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے آگ کے ساتھ گھی رکھو گے گھی ضرور پگھلے گا، جب تک تم گھی اور آگ کو جدا نہیں کرو گے، اگر جیسے ہی نزدیک کرو گے تو وہ پگھلے گا۔ آج بیٹیاں، آج لڑکے، لڑکیاں، ہم سب نے اکٹھی کر دی اور پھر انتظار میں ہوتے ہیں جی یہ ڈاکٹر بن جائیں، یہ فلاں ہو جائیں، یہ وہ ہو جائیں، وہ میں اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ڈگریاں بعد میں آئیں گی، بغیرتی کی ڈگریاں پہلے آ جائیں گی۔ کسی کو سمجھائیں نا جی، وہ کہتے جی یہ قدامت پسند لوگ ہیں جی، یہ ترقی نہیں کرنے دیتے۔ ترقی بے حیائی کا نام ہے، ترقی بے غیرتی کا نام ہے، ترقی بے دینی کا نام ہے، ترقی بے حیائی اور کنجر پونے کا نام ہے، تو اس ترقی پہ لعنت ہے۔ ترقی تو وہی ہے جو میرے آقا نے ہمیں بتا دی ہے، ترقی وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھا دی ہے، وہ ترقی ہے جس میں بیٹی کی عزت محفوظ رہتے۔ یہ اشفاق احمد جو رائٹر تھا، ادیب، یہ کہتا ہے میری توبہ کی وجہ، ایک کچھ نوجوان بیٹھے تھے، کہتا ہے کہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے تو نماز کا ٹائم انہوں نے نماز ادا کی پارک کے اندر، کچھ عورتیں بڑھ کے آگے کہا کیا کر رہی تھی، لندن کی بات، اور یہ بھی لندن میں رہتا تھا، تو کہتے نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئے تو اور لڑکیاں دیکھ رہی نماز پڑھتے قریب آئیں، کہتی کیا کر رہے تھے، کہا جی نماز، کہتے یہ وہ کیا ہوتا ہے، کہا جی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کہا اچھا، کہا کہ آپ کی عبادت ہمیں اچھی لگی ہے۔ اس نے 2-4 اور کوئی باتیں کی، تو بعد میں جو ہینڈ شیک یعنی سلام جیسے کرتے ہاتھ ملاتے ہیں، کافر بھی ملاتے ہیں، ان میں عورتوں مردوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ جب اس نے آگے ہاتھ بڑھایا نا تو اشفاق احمد کہتا ہے میں سامنے بیٹھا تھا وہ بینچ پر، کہ جب اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا، کافر لڑکی نے، تو اس مرد نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا یہ ہاتھ تیرے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ میری بیوی کے لیے ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے حنود۔ آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہندوؤں کو بھی شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کیسے مسلمان، وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کردار کر کے دکھایا ہے کہ آج ہمارے یہ جتنے بھی وزراء جا کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، آج بچے ہم سے سوال کرتے ہیں جی ابو جی ایک کافر نے کہ مسلمان، جب اس نے ہاتھ پیچھے کیا کہا جی ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ میرا ہاتھ کسی کو نہیں لگ سکتا۔ اس وقت وہ لڑکی بیٹھ کے رونے لگی اور کہنے لگی ہم 11 سال کی عمر سے جوان ہو کے شوہر ڈھونڈتی ہیں اور مرتے دم تک ہمیں شوہر نہیں ملتا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ہمیں لوگ پھینک دیتے۔ دعا کر میرے پاک نبی کو، دعا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے جس نے اتنا مبارک کلام تیرے لیے بھیجا، تیرے لیے راستے چنے، تیرے لیے حیات جاویدانی دی، ایسی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہم نے اس راستے کو چھوڑ کے
کہاں سے کہاں تک اپنی بچیوں کی بچوں کی وقت پر نکاح شادی کرو، جب ہو جائیں جتنی تماش بینیاں ہیں، یہ رسم ہنا، یہ بغیرتیاں، یہ فلاں فلاں چھوڑ دو۔ بادشاہ وقت نے حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا، بہت بڑے محدث ہیں یہ تابعی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا کہ مجھے رشتہ دے دو، کہا میں نہیں دوں گا، تیرا بیٹا شرابی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، میرے آقا کا فرمان ہے، جس نے شرابی کو رشتہ دیا، شرابی کو رشتہ دیا، اس نے اپنی بیٹی زنا کے لیے دی۔ جس نے بے نمازی کو رشتہ دیا، بے نمازی کو، یہ بھی حدیث سے پاک، بے نمازی کو رشتہ دیا، اس پر لازم ہے کہ پہلے سوچے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اگر بعد میں پتہ چلا تو وہ بچی کو چاہیے کہ اس سے طلاق لے۔ ہم کدھر تک چلے گئے؟ کہتے جی باتیں سخت ہو گئی، میں نے نہیں کی، میرا اسلام کہہ رہا ہے، میں تو آپ ترجمانی کر رہا ہوں، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، کنوے کر رہا ہوں، میری تو اتنی جرات کہاں میں اتنی باتیں کر سکوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ تھوڑا چلوں، آپ تک پیغام دے رہا ہوں۔ جب اس نے رشتہ مانگا بیٹے کے لیے، کہا تیرا بیٹا شرابی نہیں دوں گا۔ اس نے حضرت کو بلا کے، وقت کے امام ہیں، کوڑے مارے، کہا نہیں دیتا۔ بادشاہ کا بچہ رشتہ مانگے، اتنی سلطنتوں والے لوگ رشتہ مانگے، رشتہ نہیں دیا۔ جب رشتہ نہیں دیا اس کے بعد سزا دی گئی، آپ نے اپنی کہا میری نیک بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ نہیں دوں گا۔ ہوا کیا، ایک دن حضرت صاحب بیٹھے ہیں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک نمازی ہے، وہ 2 دن نہیں آیا۔ جب وہ آیا آپ نے فرمایا ہاں بھائی حضرت 2 دن نماز پہ نہیں آئے؟ کہتے ہیں حضرت جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، میں کفن دفن میں مصروف تھا، لوگ آئے تھے، اسی وجہ سے میں نمازیں ادھر ہی پڑھتا رہا ہوں، میری جماعت چلی گئی 2 دن کی۔ حضرت صاحب نے فرمایا نکاح کرو گے؟ تو کہنے لگا حضور غریب آدمی ہوں، پہلے بھی بڑی مشکل سے کسی نے دی تھی، اب مجھے کون دے گا؟ کہا تو تیار ہے نکاح کرنے کو؟ تیار ہے جی میں تو تیار ہوں۔ کہتے جی آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دیا۔ بادشاہ وقت مانگے تو رشتے نہ دیں، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ اسلام کیونکہ ہمارے سینوں میں ہے نہیں، جب اسلام سینوں میں تھا تو اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ آج کیا کیا دیکھ کے رشتے ہوتے ہیں، دیکھ سعید بن مسیب نے ناز سے پالا، عالمہ بنایا، فاضلہ بیٹی ہے، بادشاہ وقت کے بیٹوں کو رشتہ نہیں دے رہا، ایک غریب کو دے رہا ہے۔ رشتہ ہو گیا، نکاح کر دیا، لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس گئے تو حضرت سعید بن مسیب 40 سال تک ایسے بزرگ ہیں جو اپنے مسجد گھر سے اور کہیں بھی نہیں گئے، 40 سال تک کسی گلی کونے میں نہیں نکلے، ایسے بزرگ تھے کہ جب وہ جا کر وہ گھر پہنچا، جوان جا کے دروازہ کھٹکا اندر سے، اس نے آواز، کیونکہ سنت ہے دروازہ کھول کے جواب نہ دو، دروازے بند سے پوچھو کون ہو، جب سمجھ آ جائے کون ہے پھر دروازہ کھول۔ تو اندر سے پوچھا کون؟ کا سعید۔ وہ جوان کہتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کے علاوہ میرا ہر طرف خیال گیا، کیونکہ وہ تو باہر ہی نہیں آتے تھے نا۔ پھر میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت سعید بن مسیب کھڑے، میں کہ حضور آپ؟ کہا ہاں یار تیری امانت میرے پاس تھی وہ لے کے آیا۔ آپ سائٹ پہ ہٹ گئے اور اپنی بیٹی کو میرے گھر کے اندر داخل کر کے تو دروازہ بند کر دیا۔ یہ رخصتی ہوئی، وقت کے امام کی بیٹی کی رخصتی ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح پڑھا گیا، رخصتی جب ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں جھاڑو لگا رہی تھی گھر میں، میرے آقا نے فرمایا منہ صاف کر لو، پردہ کرا کے حضرت علی کے گھر میں میرے حضور خود چھوڑ کے آئے ہیں۔ جب نکاح اتنے آسان کیے جائیں گے زنا ختم ہو جائے گا، جب نکاح پہ پابندیاں لگاؤ گے، یہود و ہنود و نصارہ اور کفار اور منافقوں کے طرز پر چلو گے تو پھر دیکھ لو دامن میرے آقا کا تھامو تاکہ تجھے برکتیں ملے۔ آقا کے دامن سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اسی کو عزتیں ملی ہیں جو حضور کے دامن سے لپٹا ہے، جو آقا کے دامن سے لپٹا یگانہ ہو گیا۔ اگر عزتیں چاہتے ہو جو حضور کا ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ کتنوں نے بچیوں کی شادیاں کی، نام نہیں ہے، کتنوں نے زندگیاں گزاری، نام نہیں ہے، قیامت تک نام لیے جا رہے۔ جہاں حضور غوث پاک کے والد کی شادی ہوئی وہ دیکھ لو، سعید بن مسیب نے شادی کی وہ دیکھ لو، اور صحابہ نے شادیاں کی اپنی بچیوں کی دیکھ لو، سادگی تھی، اللہ نے برکتیں دی، اولاد میں برکت رہی، بچے نیک رہے، معاملہ ٹھیک رہے۔ ہم نے تماش بینیاں کر 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 کے اللہ کی برکت ہم سے ہٹ گئی، حضور کی دعا والی برکت ہم سے ہٹ گئی،